کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اضافے نے وفاقی حکومت کی جو تشویش ہے اسے مزید بڑھا دیا ہے۔ اور وفاقی حکومت ایک جانب تو کہتی رہی کہ ایس او پیز پر عمل کریں، ایس او پیز پر عمل کریں، لیکن دوسری اینڈ پر عائشہ وہ بھی انتخابی جو مہم ہے وہ بھی اسی طریقے سے چلاتے رہے، جلسے جلوس کیے جاتے رہے، اور یہ ماننا ہے، یہ کہنا ہے کہ ان جو جلسے جلوس کیے گئے ہیں یہاں سے جو کرونا ہے وہ بڑی تعداد میں پھیلا ہے۔ 24 گھنٹے کی بات کر لیں تو 24 گھنٹے میں کرونا کے 2128 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 19 قیمتی زندگیاں قاتل وائرس کی بھیڑ چڑھ گئی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ NCOC حکام جو ہیں وہ آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور یہ جو وائرس تیزی سے جو پھیل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اب کچھ نہ کچھ سوچا جائے گا، کوئی حل تجویز کیا جائے گا۔ خدشہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے عوامی اجتماعات، شادی ہالز اور ریسٹورنٹس ان تمام پر پابندی لگ سکتی ہے، جبکہ تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت جو ہے ایک بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس بھی آج ہوگی اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا صورتحال ہے مختلف صوبوں میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید جو سردیوں کی چھٹیاں ہیں وہ بھی بڑھائی جا سکتی ہیں اور اس پر اہم فیصلہ ہوگا۔ اس پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا حکمت عملی NCOC کی جانب سے تیار کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے NCOC نے جو سفارشات تیار کی ہیں، پنجاب حکومت نے عمل درآمد سے متعلق اب کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں جو SOPs ہیں ان پہ سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا اور سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کا استعمال جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، سختی کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو باور کروانا ہے کہ یہ کرونا کی وبا سے بچنے کے لیے احتیاط ہی وہ واحد ذریعہ ہے۔ تو یہ بار بار اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے کہ دور رہیں، محفوظ رہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہے گا کہ کرونا کے کیسز بڑھنے پر جو کوارنٹین مراکز بنائے گئے تھے کیا دوبارہ سے فعال کیا جائے گا انہیں؟ ٹریسنگ، ٹیسٹنگ اینڈ کوارنٹین TTQ یہ وہ اسٹریٹجی ہے کہ پہلے جہاں کرونا کا کیس آئیڈینٹیفائی ہو اس کو ٹریس کیا جائے، اس میں جو جس گھر میں کرونا کا مریض ہے یا اس کمیونٹی میں ہے یا اس کلسٹر کے اندر ہے وہ ہاٹ سپاٹ کے ذریعے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کیا جائے کہ یہ پازیٹیو ہے، اس کے ارد گرد کے لوگوں کا ٹیسٹ کرنے کے بعد کہ اس خاندان کے باقی افراد کے اندر کرونا پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے۔ اگر یہ پازیٹیو ہے تو اس کو کوارنٹائن کیا جائے اور نیگیٹیو ہے تو انڈر آبزرویشن رکھا جائے۔ یہ ایک پروسیس ہے جو کہ اس سے پہلے بھی چل رہا تھا، اس کو اور زیادہ مؤثر انداز سے ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، اس سے پہلے ہم کلسٹرز میں لاک ڈاؤن کر رہے تھے، اب مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ پورا علاقہ سیل کیا جائے، ان گلیوں اور محلوں تک اس کو سختی کو محدود کیا جائے تاکہ عوام کی نقل و حرکت جو ہے وہ بھی جاری رہے اور عوام کو اس وبا سے بھی محفوظ بنایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، فردوس عاشق آوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور عمیر وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ پہلے سمارٹ لاک ڈاؤن تھا اور اب مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کی جانب ایک مرتبہ پھر سے بڑھ رہے ہیں، اور بات یہی ہے کہ آپ کو خود خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ خود سے خیال نہیں رکھیں گے تو دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا، اور لاک ڈاؤن میں جو سچویشن ہو جاتی ہے، ڈپریشن، فرسٹریشن، آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے تو وہ کافی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں اور پھر حکومت کے اوپر ہی الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اور حکومت کی آپ نے بات کی تو اسی حوالے سے ایک اہم خبر ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کرونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کا کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آ چکا ہے۔ عائشہ وہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے اور اب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ
इनका कहा जाता है कि सख्त प्रोटोकॉल है और इसके साथ साथ हिफाजती तदाबीर भी इख्तियार की जाती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से वायरस जो है वो मैं आपको याद होगा कि कोरोना की पहली लहर के दौरान वज़ीर आला सिंध के बहनोई जो हैं उनको भी ये हुआ था और उनका इंतकाल हो गया था। अब मुराद अली शाह जो हैं वो भी कोरोना का शिकार हो गए हैं, उन्होंने ख़ुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। हमीद सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं मज़ीद। हमीद, बताइएगा इस खबर से मुताल्लिक क्या डिटेल्स आई हैं और कैसी तबीयत बताई जा रही है वज़ीर आला सिंध की? जी, वज़ीर आला सिंध का कहना है कि उनको इस वक्त भी हल्का सा बुखार है और तबीयत जो है काफ़ी बेहतर है उनकी। दूसरी जो अलामात होती है बुखार के अलावा कोरोना की, ख़ासतौर पे सांस में तकलीफ या खांसी वगैरह, तो सीएम सिंध का कहना है कि उनको दीगर जो तकालीफ है वो तो नहीं है, लेकिन हल्का बुखार है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध जो है सैयद मुराद अली शाह ने अब तस्दीक कर दी है कि उनको कोरोना उनका मस्बत आया है। जुम्मे के रोज उनको हल्का बुखार महसूस हुआ था, जिसके बाद जुम्मे नमाज के बाद वज़ीर आला सिंध ने अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाया। डॉक्टर्स की हिदायत पर उन्होंने इस वक्त खुद को घर में, जो उनका अपना घर है वहां पर क्वारंटीना कर लिया है और हल्का सा बुखार वज़ीर आला सिंध को इस वक्त भी है, ताहम उनकी तबीयत जो है वो बेहतर बताई जा रही है। हमीद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।